You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ وحدہ لم یزل نے اپنی لارب کلام میں ارشاد فرمایا، اے محبوب کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے متعلق جھگڑا کیا، کیونکہ اللہ نے اس کو سلطنت دی تھی۔ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس نے جواب دیا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا بے شک اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اس کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ کافر حیران ہو گیا، لاجواب ہو گیا، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ابن جریر نے اپنی سند میں روایت کیا ہے۔ یہ پورا ایک واقعہ ہے۔ جب بھی اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا تو ان کی نبوت پر انگلی اٹھانے والے ان کے دشمن بھی وجود ان کا تھا، اور وہ طرح طرح کے ہیلے بہانے کیا کرتے تھے، یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا نصرانی ہوں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا؟ دیکھیں قرآن کا اسلوب تو آپ دیکھیں کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان ہیں، جو آپ کی پیدائش سے کئی صدیاں پہلے وفات ہو گئی ان کی، اور ان کا اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ مناظرہ ہوا، تو قرآن کہہ رہا ہے اے نبی آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو۔ اس کا مطلب ہے قرآن کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے نبی دیکھ چکے ہیں سارا کچھ، کیونکہ سوال یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا کہ آپ کب سے نبی ہیں؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں 40 سال کے بعد میں نے نبوت کا اعلان کیا تھا میں تب نبی بنا ہوں، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا کنت نبیّا وآدم بین الماء والطین، جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا میں تب بھی نبی تھا، میں تب بھی نبی تھا، وہ تب بھی نبی تھے، ان کے سامنے ساری کائنات کو بنایا گیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے اے نبی آپ نے نہیں دیکھا کہ ابراہیم نے اپنے سوال کرنے والے سے کس طرح ان کو جواب دیے، اس نے کیسے جھگڑا کیا؟ تو قرآن کو پتہ ہے
2023 کے مسلمان کو نہیں پتا نام نہاد کو، قرآن کو پتا ہے کہ ہمارے نبی نے سب چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے رب ہونے پر دلیل پیش کی، جس سے مقابلہ ہوا، اس کا نام نمرود بن کنعان تھا۔ یہ زمین پر پہلا بادشاہ تھا، زمین پر پہلا بادشاہ تھا۔ بابل میں اس نے قلعہ بنایا ہوا تھا، اور یہ پہلا شخص تھا جو اللہ کی ربوبیت پر دلیل قائم ہونے کے بعد زمین پر لاجواب اور حیران ہو گیا، چونکہ دلیل کسی عام بندے کی نہیں تھی، سید الانبیاء کے دادا جان کی تھی۔ آپ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، آپ کی دلیل تھی۔ زمین پر یہ پہلا بادشاہ تھا، لوگ اس کے پاس خوراک طلب کرنے کے لیے جاتے تھے، اور ایک دن لوگوں کے ساتھ حضرت ابراہیم بھی چلے گئے۔ وہ لوگوں سے پوچھتا جو اس کے پاس خوراک لینے آتے، تمہارا رب کون ہے؟ لوگ کہتے آپ ہمارے رب ہیں۔ حتیٰ کہ باری آئی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی، اس نے پوچھا آپ کا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو لوگوں کو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل فوراً سے دی۔ آپ نے فرمایا میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ وہیں پر وہ پریشان ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اچھا، دوسری دلیل اس لیے پیش کی کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب اسے یہ کہا نا کہ میرا رب زندہ کرتا اور مارتا، اس نے 4 بندوں کو بلایا، چاروں کو بھوکا رکھا۔ بھوکا رکھنے کے بعد جب وہ بالکل موت کے قریب ہوئے، 2 کو کھانا کھلا دیا اور 2 کو بھوکا رکھا، وہ مر گئے۔ کہنے لگا دیکھا ہے میں نے 2 کو زندہ کر دیا، 2 کو مار دیا، لہٰذا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ لیکن اصل میں وہ اتنا جاہل تھا، وہ اس دلیل کو سمجھ ہی نہیں سکا تھا، وہ اس مثال کو سمجھ نہیں، موٹی عقل تھی نا، سمجھ نہیں سکا۔ معنی یہ نہیں تھا کہ زندہ کرنے کا مطلب زندہ چھوڑ دینا، یہ معنی نہیں تھا کہ جو بچ گیا میں نے اس کو زندہ کر دیا، جس کو بھوک سے مارا وہ مر گیا، بلکہ ان کی دلیل کا معنی یہ تھا کہ یعنی جس جسم میں ہڈیوں کے ڈانچے میں جان ہی نہیں ہے، اس میں جان ڈالنے والا ہمارا اللہ ہے، تو اس میں جان ڈال کے دکھا۔ تو اس نے جب یہ دلیل پیش کی تو ابراہیم اللہ کے خلیل تھے، الجھنا نہیں چاہتے تھے، اسے ضد میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے اسے۔ آپ نے دوسری دلیل کی، اچھا تو بھی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، پھر سورج کو میرا اللہ مشرق سے نکالتا ہے، تو ابھی مغرب سے نکال، ایسا نہیں کر سکا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا آپ کا عالم یہ تھا کہ جب آپ وہاں سے اب کو خوراک اس نے نہیں دی، خوراک لینے جاتے تھے نا، اس نے نہیں دی، اس نے کہا میرے دربار سے چلے جاؤ، تمہیں اب کچھ نہیں ملے گا۔ حضرت خلیل اللہ وہاں سے پلٹتے تو آپ نے رستے میں سے ایک ریت کے ٹیلے کے پاس سے گزرے، شاپر میں یا آپ کے پاس کوئی رومال تھا، کپڑا تھا، اس میں ریت ڈالی کہ گھر میں جب لے کے جاؤں گا گھر والے تسکین کا باعث ہوگا کہ کچھ لے کے آیا ہے کھانے کے لیے۔ وہ اس میں کیا تھا؟ ریت تھی۔ تو آپ نے رکھا تو گھر والوں نے وہ گٹری بندھی ہوئی دیکھی تو وہ مطمئن ہو گئے۔ حضرت خلیل اللہ اپنے کام میں لگ گئے، اہلیہ نے جا کر اس گٹری کو کھولا تو بیچ میں کھانا پڑا ہوا تھا۔ خلیل اللہ سمجھ گئے یہ کھانا میرے اللہ نے بھیجا ہے۔ یہ تھا توکل ان لوگوں کا، پھر اللہ تعالیٰ انہیں اس انداز سے دیا کرتا تھا۔ تو پھر یہ نمرود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس 3 فرشتوں کو بھیجا کہ دیکھو اللہ وہ ہے جو موت دیتا ہے، زندہ کرتا ہے۔ 3 دفعہ فرشتے آئے، اس نے انکار کیا۔ فرشتوں نے اس سے کہا کہ اچھا ایسا کرو، وہ انسانی شکل میں آتے تھے، کہ تم اپنے لوگوں کو جمع کرو اور تم ان کو جمع کرو، 3 دن کا تمہارے پاس ٹائم ہے۔ اس نے اپنی سلطنت میں سب کو جمع کیا، سارے جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے نمرود پر مچھروں کا عذاب بھیجا، مچھر بھیج دیے۔ وہ اتنے زیادہ مچھر تھے کہ انہوں نے سب لوگوں کا گوشت کاٹ لیا اور خون پی لیا، ہڈیوں کے پنجرے باقی بچ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کو
نمرود کے نتنوں میں گھسا دیا۔ اب بادشاہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا، اس کے ناک میں مچھر چلا گیا۔ 400 سال تک، یہ مفسرین نے لکھا ہے، نمرود کے سر کو ہتھوڑوں سے مارا جاتا رہا۔ ایک روایت کے مطابق یہ جو جوتے میں پتاوا ہوتا ہے نا، پتاوا، یہ باقاعدہ اس کا ایک سپاہی کھڑا ہوتا تھا، اور جب وہ مچھر اس کو ڈنگ مارتا تھا نا اندر دماغ میں، تو باقاعدہ حکیموں نے بتایا تھا کہ یہ جو جوتے کی پتاوا ہے یہ اس کے سر میں مارو، تو بادشاہ سلامت کے سر میں اس کا سپاہی جوتا مارا کرتا تھا، اور وہ مچھر اسے کاٹنا کچھ دیر کے لیے بند کر دیتا تھا، اسے سکون آتا تھا۔ بھلا ایسا بھی کوئی خدا ہو سکتا ہے؟ یہ ان کی انوکھی قسم کی دلیلیں تھیں کہ رستہ میں سفر کرتے تھے نا یہ بتوں کے پجاری، تو وہاں پر آٹے سے ایک بت تیار کرتے تھے، کہتے تھے ہمارا خدا ہے، عبادت کے وقت اسے پوجا کرتے تھے، اور اس کے سامنے جو بھی ان کے لوازمات تھے وہ ادا کرتے تھے۔ رستے میں بھوک لگتی تھی، اپنے اللہ کی ایک بازو کاٹ کر پکا لیتے تھے، اپنے اللہ کی دوسری ٹانگ کاٹ کر پکا لیتے تھے۔ پتہ چلتا جب سفر مکمل ہوتا سارا یہ جو اللہ ان کا بت ہوتا تھا وہ سارا کھا جاتے تھے۔ یہ ان کے پاس دلیلیں تھیں۔ حضرت خلیل اللہ نے نمرود کے سامنے جب یہ سارے کسی ایونٹ پر گئے تو حضرت خلیل اللہ نے ایک کلاڑا لیا، آپ نے فرمایا میں نہیں جاتا، تو آپ نے سارے بتوں کو توڑ دیا۔ آپ دلیلیں دیکھیں، آج کل بھی مناظرہ ہوتا ہے، لیکن مناظرے کا جو مطلب ہے، مفہوم ہے، لوگوں کے سامنے غلط رنگ دیا جاتا ہے، اسے غلط کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ مناظرے کا مطلب یہ ہے کہ فریق کے دلائل پر نظر رکھنا، اس کی ہٹ درمی، اس کے دلائل کی کمزوریوں کو پکڑ لینا بڑا مناظر ہے۔ یہ اس کو مناظرہ نہیں کہتے۔ مناظرہ اسے کہتے ہیں کہ جس میں حق کو ثابت کرنا ہوتا ہے اور باطل کا رد کرنا ہوتا ہے۔ یہ جناب خلیل اللہ نے طریقہ بتایا، اور امام اعظم نے اپنے بیٹے حماد ان کو مناظرہ کرنے سے منع کر دیا۔ انہوں نے سوال کیا تھا، ابا جان آپ خود مناظرہ کرتے اور مجھے روکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مخالف کب کوئی کفریہ جملہ کہے، تم انتظار کر رہے ہوتے ہو، اس لیے جو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے مخالف کو ایسے مواقعوں پر سنبھال لیتے ہیں، اسے ضد کی طرف جانے ہی نہیں دیتے۔ یعنی نمرود کو آپ نے فرمایا کہ تو مغرب سے سورج نکال، یہ دلیل، اور جب سب لوگ موجود نہیں تھے سارے بتوں کو حضرت خلیل اللہ نے توڑا، اور ایک جو بڑا ان کا آقا تھا، خدا تھا، اس کے پاس کلہاڑا رکھا اور پاس بیٹھ گئے۔ آ کر کے نمرود نے پوچھا کس نے ہمارے خداؤں کو توڑا ہے، بتوں کو توڑا ہے؟ تو خلیل اللہ بیٹھے تھے، اشارے ہو گئے، سب کو پتا تھا یہی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں۔ تو آپ سے جا کر پوچھا کہ آپ نے توڑے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ جو بڑا بت ہے اس کے پاس کلاڑا رکھا ہو، اس سے پوچھو، یہ تمہارا خدا ہے، اگر تم اس کو پوچھ دو یہ تمہیں بتا دے گا نا کس نے توڑے ہیں۔ تو وہ یہ سوال بھی، اس کا جواب بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ اللہ کا نبی اس انداز سے مناظرہ کرتا ہے کہ وہ حق کا پرچار ہو رہا ہوتا ہے، باطل کا رد ہو رہا ہوتا ہے۔ اس دور کے جتنے مناظر ہیں وہ انتہائی فضول قسم ہے اور وقت کا ضیاع ہے، عوام کو ایک کشمکش میں مبتلا کرنا ہے، نہ ہی اس سے کچھ حاصل ہونا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ نے دیکھا ہوگا دین دیہڑے جس کو فالورز چاہیے ہوتے ہیں، جس کو جناب مشہوری چاہیے ہوتی ہے، ایڈورٹائزمنٹ کی وجہ سے وہ جناب مناظرے کا چیلنج کر دیتا ہے، اور اس کے بعد جناب میڈیا میں وہ ان رہتا ہے۔ ہمارے اینکر پرسن بھی رمضان المبارک ہو یا کوئی اور ایسے ایونٹ آ جائے، وہاں پر چاروں مکاتب فکر کے علماء کو بٹھا کر وہ ایسے کراس سوال کرتے ہیں جس سے چاروں مکاتب فکر لڑتے ہی رہتے ہیں۔ یوں اس چینل کی ریٹنگ اوپر چلی جاتی ہے اور اینکر کی واہ واہ ہو جاتی ہے کہ کتنا کمال بولتا ہے۔ اسے نہیں پتا کہ یہ ایک فرقہ واریت ہے جس کو وہ ہوا دے رہا ہے، جس کو وہ اچھالے جا رہا ہے۔ موجودہ دور میں بھی ایک اسی طرح نام نہاد قسم کے لوگ مناظرے کا ایک رنگ دے رہے ہیں۔ دیکھیں اگر کوئی سچا ہے تو پھر اس کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں، اپنے کام سے آپ اس کو سچا ثابت کریں، آپ خاموشی سے اپنا کام کرتے رہیں۔ معیار صرف قرآن حکیم ہو اور احادیث رسول ہو، معیار صرف حق کا پرچار اور باطل کا رد ہو، آپ یہ کرتے رہیں۔
آپ نے سوشل میڈیا پر جناب وہ دنگل مچایا ہوا ہے کہ ہم ایسے کر دیں گے، فلاں کے گھر چلے جائیں گے. یہ مناظرہ نہیں ہے، یہ فضول وقت کا ضیاع ہے. یہ لوگوں یعنی حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ اب اگر آپ خطاب کرتے ہیں نا کسی جگہ پر، تو وہاں پر آپ نے 1 گھنٹہ خطاب کیا ہے اور وہاں پر 100 بندہ بیٹھا ہے اور آپ کے خطاب سے اس کو کوئی علم حاصل نہیں ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ کا 1 گھنٹہ ضائع ہوا ہے، بلکہ جو 100 لوگ ہیں ان 100 کا 100 گھنٹہ ضائع ہوا ہے. آپ اتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں. لہٰذا مناظروں میں کچھ نہیں رکھا ہوا، نہ ہی جناب آپ اس کی دلیلیں دے کر کسی کو جھوٹا ثابت کر لیں گے، اور آپ اتنے خوش فہمی میں نہ رہیں کہ کوئی آپ کی دلیل مان کر آپ کے رستے پر آ جائے گا. سب کے پاس دلیلیں ہیں. آپ ایسا کام کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں جو قبول ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کام کریں، اللہ کے رسول کے رضا کی خاطر کام کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.